حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی سلطنت اللہ کے نام پہ قربان کر کے جنگل میں نکل جاتے ہیں، تو وہاں سارا دن اللہ اللہ کرتے ہیں، تو پانی کی پیاس لگتی ہے، پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگتے ہیں، آخرکار انہیں ایک کنواں یا تالاب مل گیا، لیکن جب اس کے پاس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پانی بہت نیچے ہے، تو وہ بشری تقاضا فوراً ذہن میں ڈول اور رسی کا خیال آتا ہے، تو اسے دیکھتے ہیں۔ اچانک وہاں سے ایک ہرن آ رہا ہوتا ہے، تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ بھی پانی پینے آیا ہوگا، تو دیکھتے ہیں یہ کیسے پانی پیتا ہے۔ ہرن جب اس تالاب کے پاس جاتا ہے نا، تو وہ پانی کو نیچے دیکھتا ہے، تو وہ اپنا منہ آسمان کی طرف کرتا ہے اور منہ سے کچھ بولتا ہے، تو پھر اپنی گردن جب نیچے کرتا ہے تو پانی اوپر آ جاتا ہے، تو ہرن پانی پی کے چلا جاتا ہے۔ تو ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں، مولا ایک ہرن کے لیے پانی تو اوپر آ سکتا ہے، لیکن جس نے تیرے نام پہ سب کچھ قربان کر دیا اس کے لیے پانی اوپر نہیں آ سکتا۔ تو غیب سے آواز آتی ہے کہ ابراہیم، جب تو نے پانی کو نیچے دیکھا تو ڈول اور رسی کی طرف بھاگا، اور جب ہرن نے پانی کو نیچے دیکھا اس نے مولا سے رابطہ قائم کیا، اس نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا، اور تو ڈول اور رسی کی طرف بھاگا۔ اللہ کی ذات ہی مسبب الاسباب ہے۔ یہ جو اسباب کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، اللہ کی ذات اگر نہ چاہے تو اسباب بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ کی مرضی شامل حال نہ ہو تو اس زبان کے اندر طاقت ہے کہ یہ اس طرح بول سکے، یا اس گلے کے اندر یہ طاقت ہے کہ یہ اس طرح کی آواز نکال سکے؟ تو ہمارا جو یقین کا مرکز ہے وہ اللہ کی ذات ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ تشریف فرما تھے، تو ایک آدمی کہنے لگا کہ مجھے بڑی امید ہے اللہ پاک یہ کام کر دیں گے، تو وہ فرمانے لگے، بھئی دوبارہ کلمہ پڑھو۔ اللہ کی ذات پہ یقین ہوتا ہے، امید تو بندوں سے ہوتی ہے، کیونکہ امید ہونے اور نہ ہونے کے درمیان میں ہوتی ہے، جبکہ اللہ کی ذات تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس کے سامنے تو کوئی کام ایسا ہے ہی نہیں کہ جو ہو نہ سکتا ہو، لیکن دیر سے ہو یا اسی ٹائم ہو جائے یہ بھی تمہاری بہتری کے لیے ہے۔ اللہ تو وہ اللہ کی ذات ہے کہ جو کبھی تمہیں دے کر آزماتا ہے اور کبھی تم سے واپس لے کے آزماتا ہے، کبھی وہ دوستوں کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی دشمنوں کے ذریعے آزماتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو آزمائش سے بھی بڑے مسئلے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہماری آزمائش کیوں ہو رہی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ آزمائش بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آزمائش کے بعد ہی تو تم یہ جج کر سکتے ہو کہ یہ تمہارا دوست ہے یا دشمن ہے۔ اگر تمہارے اوپر آزمائش ہی نہیں آئی تو فیصلہ کرنے کی طاقت تمہارے اندر نہیں ہو سکتی۔ بس اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ جب تو ہمیں آزمائش میں ڈالے تو بس اپنی رحمت کے صدقے ہمیں کامیاب بھی کر دے، اور پھر جب آپ اس آزمائش میں کامیاب ہو جائیں گے پھر وعدہ پتہ کیا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اب بتائیں کہ جس کے ساتھ اللہ ہو وہ کسی میدان میں گر سکتا ہے؟ اول حمد ثنا الہی، جو مالک ہر دا، اس دا نام پکارن والا کسے میدان نہیں ہاردا۔ جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کون گرا سکتا ہے؟ اور اللہ کی ذات 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مولا مجھے کوئی یاد نہیں کرتا، فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ مولا مجھے سکون نہیں ہے، تو آواز آتی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مولا میں اکیلا ہوں، میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، تو آواز آتی ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تیری شارک سے زیادہ قریب ہے، تو اکیلا کہاں؟ اللہ کی ذات تو یہ ذات ہے۔ اور بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی ذات کے اوپر کامل یقین دے دے، اور جب اللہ کی ذات کے اوپر کامل یقین آ گیا پھر یہ دنیا کے مسئلے تو کوئی مسئلے ہی نہیں ہے، یہ تو انسان کی مرضی کے مطابق سب کچھ ہوگا۔ جس طرح اللہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، ایک ہے رضا تیری، ایک ہے رضا میری، ہوگا وہی جو ہوگی رضا میری، لیکن اگر تو ڈال دے اپنی رضا کو میری رضا میں، پھر ہوگا وہی جو ہوگی رضا تیری۔ بس اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔